اخلاق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی کام سے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن و سنت کے نام پہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہو، لوگ اس کو سلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کا موقع بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے معاشرے پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات بہت تواتر سے سنی ہے کہ حق بات کو بیان کرنا، اس میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. آج چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے نا، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی وہ فوراً چلا دیتا ہے. حق بات کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے. اپنا نفس انوالو ہوتا ہے انسان کا، مقصد اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے اس پہ؟ قرآن و سنت کا یا حق کا، اور اس سے لوگوں میں جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، اسلام میں جوڑ مطلوب ہے، توڑ مطلوب نہیں ہے. توڑ انہی لوگوں میں ہوگا جو حق سے بالکل دور ہوں گے، کوسوں دور. وہ آپ سے اگر ٹوٹ رہے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اہل حق آپس میں اگر ٹوٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے جو بیان کیا حق کے نام پر وہ حق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. لیبل حق کا ہے، عنوان حق کا ہے، اسٹائل حق کا ہے وہ حق نہیں. آج ہماری جماعتوں میں فرقے در فرقے در فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے. وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کا عوام کیا مطلب لے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصلح بننے کا حکم دیا ہے، آگ لگانے والا نہیں بنایا. ہمیں اصلاح کرنی ہے معاشرے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کریں. لوگ اس لیے ڈریں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا بول دے گا، یہ اس سے بچ کے رہو، اس سے پتہ نہیں کیا بول دے گا، کیا فتویٰ لگا دے گا، کیا رپورٹ لے آئے گا. گھروں میں دیکھ لو، باپ کے ساتھ بدتمیزی، لیبل یہ ہوتا ہے کہ ابا کو ہم ابا کی اصلاح کر رہے ہیں، ابا نماز نہیں پڑھتے، ابا یہ نہیں کرتے، ابا یوں نہیں کرتے. لیبل اچھا لگا کے، لیکن ابا سے جو اپنی دشمنی ہوگی وہ اصل میں وہ جو ٹھڑک ہے نا وہ اس طرح سے پوری کی جا رہی ہوگی، ہے دشمنی. تو ہر جگہ یہی چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے میں نفرت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا محبت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں نا. تو محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے جو محبت کے اسباب ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ہدیے دینا، گفٹ دینا. صرف ایسا ہی نہیں بتا دیا کہ آپس میں محبت کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبت کے طریقے بھی بتا دیے کہ کس چیز سے معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ محبت. ایک طریقہ ہے آپس میں کیا دیا جائے ایک دوسرے کو؟ گفٹ، ہدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی صدقہ میں داخل ہے، ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. جب وہ تم سے ملے نا تو آپ کے چہرے پہ کیا ہو؟ مسکراہٹ. اسے لگے کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائی یہ ادھر یار فہد بھائی جلدی سے کام نمٹائیں، یہ لوگ مجھے دیکھنے کے بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آئے مجھے دیکھنے ہیں، لیکن یا کچھ بھی ہوگا، بلی بھی گزرے گی تو اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو بھائی اتنی دور سے بلی دیکھنے آئے ہو تو توجہ بڑھتی ہے. جو بھی کام ہے نمٹا لیں تسلی سے. ہیلو اور کچھ رہ گیا تو اٹھا لیں، ہو گیا. ایک دفعہ میں یہیں بیان کر رہا تھا رمضان میں، تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی، تو لائیو چل رہا تھا بیان. میں نے جب بیان ختم ہو گیا میں گھر گیا تو میں نے وہ ریکارڈنگ جو لائیو گیا تھا بیان دیکھا، اس پہ کمنٹس دیکھے. تو میں نے دیکھا ایک لڑکا اس طرف رخ کر کے نا کچھ تلاش کر رہا ہے. مجھے تو بیان کے دوران اندازہ نہیں تھا اس طرف اس کی پینٹ کا رخ کس طرف ہے اور وہ خود اس طرف. اب لوگوں کے کمنٹس نیچے نا، لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے کمنٹس، بھائی اس کو تو ہٹاؤ، یہ کون ہے کیمرے کے آگے آیا ہوا ہے. اچھا میں اپنے بیان میں لگا ہوا ہوں جوش، تو مختلف لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس کے 8 آنے گم گئے وہ تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے 8 آنے گم گئے وہ تلاش کر رہا ہے. تو دیکھو سارا بیان لوگ چھوڑ کے ادھر لگ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپس میں کس کو پروموٹ کریں؟ محبت کو. تو اس لیے وہ محبت ایسی تو نہیں ہو جاتی نا بیٹھے بیٹھے. بھائی محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے اصول بیان کیے، ہدیہ دو. ایک اصول آپ نے یہ بیان کیا جب کسی سے ملو تو مسکرا، اور خود نبی نے اس پر عمل بھی کیا ہے. میں نے بتائی تھی نا حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے جب بھی دیکھا ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ہیں. ہمارے ہاں دینداروں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے بڑا ڈینجرس، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا فتویٰ لگ سکتا ہے. جنید جمشید کا جو حشر ہوا تھا نا، تو یہ صرف جنید جمشید کے ساتھ نہیں ہے، یہ حشر قوم کرتی رہے گی. یہ ہوتا رہے گا حشر. یہ لفظ یوں کیوں بولا، یہ یوں کیوں بول دیا، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے. ذرا سی بات پہ ایک ایسا آدمی جو اس بیچارے کی زبان پر پوری طرح قدرت نہیں ہے، وہ اب مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نکل گیا تو یہ تو مولوی تو میری ایسی کی تیسی کر دیں گے، گت بنا دیں گے. وہ 100 صفائیاں پیش کرتا رہے بیٹھ کے. تو پھر کہتے ہیں جب بولنا آتا نہیں تھا تو بولے کیوں؟ او بھائی زبان تو اردو ہی ہے نا، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کوئی مرزا غالب کی تھی. ہمارے علماء اردو مدارس کی پڑھتے ہیں، وہ بڑی گاڑی اردو ہے، کیونکہ اردو میں عربی کے الفاظ بہت کثرت سے ہیں. تو علماء عربی تو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ اردو میں عربی محاورے، عربی الفاظ کو بالکل صحیح تلفظ کرتے ہیں. جو اسکول کالجز کا طبقہ ہے وہ والی اردو تھوڑی پڑھتا ہے جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے. وہ تو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، اس نے فارسی نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ نتیجتاً ان کی اس میں انگلش کے الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے. تو وہ جب سمپل اردو میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لو نا، بلاول بھٹو کی اردو سنی آپ لوگوں نے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ اردو میں قوم سے تقریر ہی نہ کرے جب اس کو اردو نہیں آتی ہے، تو بھائی قوم کی زبان تو اردو ہے، اس کو تقریر تو اردو میں ہی کرنی پڑے گی نا. اب وہ اردو میں کرے گا تو ظاہر ہے گڑبڑ کرے گا، تو اب اس گڑبڑ پہ آپ تھوڑا بہت ہنس لو تو ٹھیک ہے، اتنا چلتا ہے. اس پہ آپ فتوے لگاؤ، یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ یوں کی بولا. ہمیں یاد ہے سرگودا میں ہمارے بچپن میں جلسہ ہوا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے جو سابق سربراہ تھیں بے نظیر بھٹو، وہ آئیں، انہوں نے خطاب کیا، تقریر چل رہی تھی، مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے اذان کے دوران لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، اذان بج رہا ہے. وہ تو شکر ہے میڈیا اس وقت اتنا متحرک نہیں تھا، ورنہ ایک فتویٰ آ جاتا کہ انہوں نے اذان کی توہین کی. اذان کو بجتے تو گانے باجے ہیں نا، ڈھول بج رہا ہے ڈھول کی طرح اذان کو، لہذا یہ اذان کی توہین ہے، یہ کیا کریں گی؟ رجوع کا اعلان.
او بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی, اس کو نہیں پتا یار, اس نے تو احترام میں لوگوں کو کہا کہ اس نے تو اذان کی تعظیم کی ہے. جلسے والوں کو کہا میں اپنی تقریر بھی روک رہی ہوں, آپ بھی روکیں, اس وقت اذان ہو رہی ہے, سب اذان سنتے ہیں. تو اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ تقریر رک رہی ہے, اس کو دیکھیں گے اذان کے لیے بجنے کا لفظ کیوں استعمال کیا. یہ اخلاق مارکیٹ میں چل رہے ہیں آج کل, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. نفرت. یوٹیوب پہ آپ مختلف تقریروں کے نیچے کمنٹس دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کیا معاشرے میں کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان کمنٹ سے پتہ چلتا ہے. اتنے برے برے القاب, یعنی امت ٹوٹتی جا رہی ہے. دھڑے بندی, یہ فلانے مولانا کو فالو کرتا ہے تو اس کے علاوہ کسی کو دنیا میں مانتا نہیں, یہ فلانے والے مولانا کے گروپ کا آدمی ہے, وہ فلانے والے مولاناؤں کی اقسام چل رہی ہیں مارکیٹ میں. ایک ہی مسلک میں دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں, پھر دھڑوں کے اندر دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں, اتنا معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, یہ بھی خلق عظیم میں ہے نا, اخلاق میں. آیت جو چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین اخلاق پر تھے, وہ نبی نے اخلاق سکھائے کیا ہے ہمیں. تو ان اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی چیز سکھائی, ایک چیز پہلی تو نہیں کہوں گا, ایک چیز سکھائی, آپس میں ایک دوسرے کو بولو بھائی ہدیہ دو. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تلقى اخاك بوجه طلیق, ملو تو کس طرح, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. چہرے پہ سلوٹیں نہ ہوں, مصیبت آ گیا. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا افش السلام, سلام کو فروغ دو. جب بھی دو آدمی گزریں تو ایسے نہیں جیسے بت گزر جاتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں, تو کم سے کم جملہ کیا بھائی, السلام علیکم, آپ پر سلامتی. وہ جواب میں سلام کا ساشا نہ پیش کرے, کر کے گزر جائے, وعلیکم وعلیکم السلام. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا, تو جب ان سے کوئی سلام کرتا نا, السلام علیکم کہتے ہیں, وہ یوں کرتے تھے, یعنی اصلاح کی نیت سے. ہم نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سلام جیسا ہوگا جواب بھی ویسے ہی ہوگا. کہہ رہے ہیں پورا تمیز سے سلام ہی نہیں کرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام, یہ کہتے ہیں ایسے گزر جاتے ہیں. دیکھا ہوگا نا, کر کے گزر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی جیسا سلام ہے تو جواب میں, تو سلام اگر پورا تمیز سے ہوگا تو ہمیں سلام کے جواب کا حکم ہے, سلام کے ساشوں کے جواب کا حکم نہیں ہے. تو سلام کو فروغ دینے کا حکم ہے کہ جب گھر میں داخل ہو, اللہ نے قرآن میں فرمایا فسلموا علی انفسکم, اپنے آپ کو یعنی اپنے اہل خانہ کو سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک کلمہ ہے. گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کا معمول ختم. بیٹا آئے گا, گھر میں داخل ہوگا, بیگ اٹھا کے پھینکے گا, موزے اٹھا کے پھینکے گا ادھر, اور اپنے کمرے میں جا کے واٹس ایپ پہ لگ جائے گا. بیٹی آئے گی کالج سے, وہ بھی گھسے گی ڈائریکٹ اپنے روم میں. ابا نے بھی کے پاس ہول, بچے اتنے نہیں ہیں, روم زیادہ ہیں ابا کے پاس, پیسہ اتنا آ گیا, بچے پیدا ہو نہیں رہے. 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, اس میں سرونٹ روم بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں نوکر کا الگ روم ہے, اپنا الگ روم ہے, گیس کا الگ روم ہے. بچوں کے لیے, بچے انہوں نے پیدا ہی نہیں کیے کہ ہمارے پاس جگہ کہاں ہے, وسائل کہاں ہیں. او بھائی تم نوکروں کو کمرہ دے سکتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. تو دو بچے ہوں گے, ان کے لیے الگ الگ روم دے دیے ان کو, کیونکہ اتنے روموں کا کریں کیا پھر, تو وہ بچوں کو دے دیے. تو وہ آئے, وہ اپنے کمرے میں, یہ اپنے کمرے میں گھس گئی, دروازہ بند کیا, کنڈی لگائی, بیٹھے ہوئے ہیں. سلام کا, کوئی آپس میں مل بیٹھ کے کھانا کھانے کا, پہلے تو یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, ایک گھر میں رہ رہے اور سب اخپل طریقے سے کھا رہے ہیں, ایسا تصور نہیں تھا. یہ تو بہت برا سمجھا جاتا تھا. بھائی ہمیں تو یاد ہے بچپن میں ڈانٹ پڑتی تھی, کیا جانوروں کی طرح بیٹھ گئے ہو, نکالا کوئی ادھر بیٹھ گیا. جب سب ایک جگہ ہیں تو آپ وہیں آ کے کھاؤ کھانا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا, سلام کو کیا کیا جائے, فروغ دیا جائے. یہ تو چند وہ چیزیں تھیں جس سے آپس میں محبت